کی نوسط ہے. آج تو کہتے بھائی صاحب تبلیغ اللہ اکبر اس نے تو پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کر دیا. آج ہم کو اس کی مانیتا ہے, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں ہم اس کا کہ واقعی کل تک ہمارا علاقہ یہ پونا, ستارہ, سانگلی, کرار, کولہاپور, شولاپور مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا تبلیغ سے پہلے. نام پوچھو تو گنپت بھائی, دھولو بھائی, بھولو بھائی, راجو بھائی, پھتو بھائی, اس طرح کے نام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گئی. دور دور تک اس کی چار دیواری میں گھروں کی, ان کے گھر کی ماں بہنوں کی زندگی میں کئی دور دور تک اسلام کی دین کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. یہ حال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, دعوت سے پہلے, تبلیغ سے پہلے. پہچانا نہیں جاتا تھا مسلمان. آج اللہ نے اس قوم کی برکت سے کم سے کم اس کی شناخت تو ہوئی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے. آج لوگ اس کا اقرار کرتے کہ واقعی تبلیغ نے پورا ماحول بدل دیا. اجڑی ہوئی مسجدیں دعوت کی برکت سے آباد ہوئی. ورنہ ایک وقت ایک حال یہ تھا, ہماری مسجدیں کھنڈر پڑی ہوئی تھی, ویران پڑی ہوئی تھی. بزرگوں, مسلمان مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر پتے کھیلتا تھا, تاش کھیلتا تھا. اور مسلمان مسجد میں نماز کے لیے کیا آتا, نوجوان یا تو مچنے کے لیے آتا تھا, پیشاب کرنے کے لیے, یا بعض علاقوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنی ناپاکی کا غسل اتارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. یہ حال تھا مسجدوں کا. بیٹ پڑی رہتی تھی, گدھے اور کتے لوٹتے تھے مسجد کے اندر, گوبر اور لیک پڑی رہتی تھی مسجد میں, کھنڈر تھی مسجدیں. آج لوگ کہتے واقعی تبلیغ کی وجہ سے اجڑی ہوئی مسجدوں کا اللہ نے آباد کیا. پورے علاقے کے اندر دور دور تک مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں. مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اپنے بچے کو حافظ بنائے, اپنے بچے کو عالم بنائے, مفتی بنائے, قاری بنائے, محدث بنائے, مفسر بنائے. لوگ کہتے تھے ارے بولے یہ پڑھ کر کرے گا کیا, ملا بن کر, مولوی بن کر, یہ کھائے گا کیا, بال بچے کو کیا کھلے گا. یہ ذہن تھا امت کا تبلیغ سے پہلے, دعوت سے پہلے. آج اللہ نے اس قوم کی برکت سے علماء کا, حفاظ کا ایک جال بچھا دیا. ورنہ یہ ہمارا پونا جیسا پونا, میرے بزرگوں, رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ نہیں تھے ہمارے پاس میں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بہار والے, یوپی والے, بنگال والے 6 مہینے پہلے ان کو خط لکھنا پڑتا تھا. حافظ صاحب 4 مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے, ہم آپ سے التجا کرتے ہیں, گزارش ہے, ہماری درخواست ہے عاجزانہ کہ اگر آپ مہاراشٹر تشریف لے آئے, پونا تشریف لے آئے, آپ کولہاپور تشریف لے آئے, آپ کا احسان ہوگا. کم سے کم لوگ رمضان میں قرآن تو سن لے, ختم قرآن تو ہو جائے ہماری مسجد کے اندر. پونا جیسے پونا کے اندر چند مسجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا تھا. یہ حال تھا میرے بزرگوں, ایک حافظ نہیں. اور اب اللہ نے حفاظ کا ایسا جال بچھا دیا, اب ان کو اگر قرآن سنانا تو ان کو مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد کے اندر کہیں 2 حافظ, کہیں 4 حافظ, کہیں 6 حافظ قرآن سنا رہے. پوری کمیٹی مسجد کے بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے, الحمدللہ کیا کہنے. بولے اللہ نے اپنے محلے کے اندر اس سال 6 حافظ تیار کیے, اپنے کو 6 کو موقع دینا ہے. اب 6 کو کمیٹی بلا رہی ہے, مسجد کی ایک کمیٹی, اور اس کا مشورہ کرتی ہے. حافظ صاحب آپ 4 رکعت پڑھا لیں, آپ 8 رکعت پڑھا لیں, آپ 4 رکعت پڑھا لیں. ہو گیا یہ 20 رکعت. 2 کہہ رہے ہمارا تو آپ نے بلایا اور کچھ طے نہیں کیا, ایسا کرو. بولے حافظ صاحب آپ جو ہے عشاء اور وتر پڑھا دیں. ایک کہا آپ نے تو میرا کچھ ہی طے نہیں کیا, ان کو تو عشاء اور وتر تو دے دی, لیکن میں کیا کروں. آپ حافظ صاحب کیا کہتا ہے مینجمنٹ کا عملہ کہ حافظ صاحب آپ جو ہے سامنے بن جائے. حافظ صاحب اگر ادھر ادھر پڑھنے میں ان کو مشابہ لگے تو آپ کا کام لقمہ دینا ہے. او اللہ, کہاں ایک نہیں تھے. اللہ نے میرے بزرگ اب اتنے حفاظ تیار کیے, اب ان کو قرآن سنانا تو ان کے پاس مسجدیں نہیں. یہ دعوت کی برکت ہے, ہم اس کو اقرار کرتے ہیں. کیسی برکت دعوت کی. تبلیغ والوں نے پکڑ کے اس کو لے کر گئے, چل جماعت میں ہمارے ساتھ. 3 دن لگا. اب 3 دن کے لیے لگ گیا. اب بڑا عمل دعوت کا, تبلیغ کا, تعلیم ہے. اب جیسی تعلیم شروع کی, فضائل قرآن میں سے پڑھا جاتا ہے. اب اس نے سنا اللہ کے بندے نے کہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا, او میرے بندے پڑھتا جا, جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. یہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھے گا اللہ, اس کا ایک درجہ, دوسری پڑھے گا دوسرا, تیسری پڑھے گا تیسرا. اب 6666 آتے. اندازہ لگائیے اللہ حافظ قرآن کو کیا مقام دے گا. اب یہ سن رہا ہے بیٹھ کر تعلیم کے حلقے میں. پڑھنے والے نے وہ حدیث ختم کی نہیں کہ فوراً دوسری پڑھی. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. پھر سن رہا اس نے بیٹھے بیٹھے,
کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ صاحب آگے بڑھے گے، کہیں گے اللہ یہ میرے چچا، انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا جس کی وجہ سے میں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، اللہ یہ میرے پھوپا ہے، انہوں نے میرے کو مدرسہ بھیجا، یہ میرے ماموں ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہے، یہ فلاں رشتے دار ہے، انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا، اس کی وجہ سے میں نے یہ نعمت حاصل کی، اور تو ان کو آج جہنم میں ڈالا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حافظ کی سفارش پر اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے اپنے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، حافظ صاحب اپنی سفارش ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب 3 دن لگا کر آیا یہ بیچا ہی نہیں کہ اللہ میری زندگی تو نکل گئی، اب میں چاہوں بھی تو حفظ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن اس نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کو مدرسہ بھیجوں گا، چاچا نے سوچا میں بھتیجے کو بھیجوں گا مدرسہ، ماموں نے سوچا بھانجے کو بھیجوں گا، باپ نے سوچا بیٹے کو بھیجوں گا، بھائی نے اپنے بھائی کو بھیجا مدرسے کے اندر کا داعیہ پیدا ہوا۔ کتنے اللہ کے بندوں کو میں روتے ہوئے دیکھا تھا، مولانا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خوشی سے رو رہا ہوں، یہ میرے غم کے لیے خوشی کے آنسو ہے۔ 2 بیٹے بولے میرے، ایک مزاحی سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دیوبند میں پڑھا ہے، اور وہاں تیسرا جو ہے نا وہ ابھی ماں کی گود میں وہ دودھ پیتا ہے، لیکن میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو بھی مولانا حافظ عالم بناؤں گا۔ کون ہے کہنے والا؟ کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، یہ کہنے والا پکا بیپاری ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، جج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میرے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کام کی برکت، دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت کہ اللہ نے جہاں ایک مدرسہ نہیں تھا مدرسے کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر، مکاتب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کے تارے، انہوں نے دیہات میں ایسی محنت کی، 7 سال کا 8 سال کا بچہ میرے بزرگوں اس انداز میں قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اس کی سن لو تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ دعوت کی تبلیغ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مدارس زندہ ہوئے، مکاتب وجود میں آئے۔ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی یہ دعوت ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کون جاتا تھا تبلیغ سے پہلے حج کے لیے؟ جوان آدمی کو کون؟ اللہ نے تیرے کو مال دیا ہے، جا حج کر کے آئے، بولے میں کیا مر رہا گیا میرے کو حج کو بھیج دیں؟ کیا مطلب؟ شباب ہے، جوانی ہے، امنگ، ارمان، چاہت، خواہش پوری کر لینے دو۔ جب میرا پاپ کا پوٹلا بھر جائے گا، پاپ کا گھڑا بھر جائے گا، اب میرے میں گناہ کی سکت باقی نہیں رہے گی، میری آنکھیں جواب دے دے گی گناہوں کے کرنے سے، ہاتھ میں جواب دے دیں گے، ہاتھوں میں لاشا آ جائے گا، لاٹھی آ جائے گی، اس وقت جاؤں گا میں بیت اللہ۔ یہ امت کا ذہن تھا، یہ لوگوں کا ذہن تھا دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے۔ ہاں وہ تو زبردستی وہ بڑے میاں کو گھروں کے بچے تیار کرتے، ابا گنے کے پیسے آئے، ابھی آپ نے زمین بیچی نا ابا، بہت اچھی پیسے آئے ہیں، ہم آپ کو بیچتے، جاؤ جا کر حج کر کے آؤ۔ مولانا فرماتے تھے بڑے میاں کو، باپ کو خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بچے میرے کو حج کو بھیج رہے، بلکہ بڑے میاں رونا شروع کر دیتے تھے، کیوں ان کو رونا آ رہا ہے؟ یہ گھبراتے تھے، ڈرتے، اللہ میرے کو یہ حج کو بھیجنے میں زندہ سلامت واپس آؤں گا یا نہیں؟ روتے تھے بڑے میاں۔ اور بھیجنے والوں کا بھی یہ ذہن تھا کہ ابا واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی جو چادریں ہیں یہ کفنی کی بدی ہوئی شکل ہے، آپ وہیں دفن ہو جانا۔ بھیجنے والے اس خیال سے بھیجتے تھے۔ آج اس دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے کہ یہ ہاتھ لگا تبلیغ والوں کے، اب رمضان حج کا زمانہ چل رہا ہے، اب حج کے زمانے میں جماعت فضائل حج کی تعلیم کرتی ہے۔ اب جیسے اس نے کتاب کھولی، اس نے فضائل حج پڑھنا شروع کیا، جس نے 1 حج کیا اس نے گویا اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر، اس کے کھال پر جہنم کی آگ تو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ حاجی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نے سنا اسی فضائل کے حلقے میں حاجی کبھی کرنال نہیں ہوتا، مفلس اور قلاش اور فقیر نہیں ہوتا، جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں ہی واپس کرتا ہے، اور اگر اس کو دنیا میں نہ ملا تو ہمارا ایمان ہے اللہ اس کو آخرت میں ضرور نوازے گا۔ پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے، جیسے ہی پیٹ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ فوراً پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر پڑتا ہے، او پمپلی چنچو نگڑی آکوڈی والے، جا رہے ہو نگڑی، جا رہے ہو آکوڈی، جا رہے ہو چاکن، دیکھو تم پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیا ہے، اب تو آج تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہو جیسے آج تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، جاؤ جا رہے ہو چاکن، اپنی نئی زندگی شروع کرو، اللہ نے جتنے زندگی بھر کے گناہ تھے سب معاف کر ڈالے۔ کہ حاجی اس حال میں اپنے وطن لوٹتا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔
پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کل قیامت میں اللہ حاجی کے خاندان کے ایسے 200 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حاجی صاحب اپنی وجہ سے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب اندر داعیہ پیدا ہوا، کتنے جوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، مولانا 10 سال ہو گئے، 5 سال سے مستقل نمبر لگا رہا، پیسے بھی جمع کر رہا، کوشش بھی کر رہا، لیکن بولے میرا کچھ حج کو جانا ہو رہا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے بدھ قسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں، سب اللہ نے میرے کو دے دیا، بس ایک تمنا ہے اللہ میرے کو بیت اللہ پہنچائے۔ یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تبلیغ کی برکت، دعوت کی برکت کہ اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا۔ آج دیکھو نگاہ ڈالو، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بیت اللہ میں۔ فرائض کا نہ سنتوں کو کون پوچھتا تھا؟ عمرہ، رمضان کا عمرہ پتہ ہی نہیں، یہاں تو سنتوں کے جنازے نکلے ہوئے تھے، فرائض کے تو سنتوں کا کیا اہتمام۔ لیکن اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا ہو۔ اب دیکھو بھرا ہوا ہے، رات دن 24 گھنٹے پیر رکھنے کی جگہ نہیں حرم میں۔ یہ دعوت کی برکت، تبلیغ کی برکت، ہمارا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے یہ کہ واقعی تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی۔ واقعی دعوت نے ایک انقلاب پیدا کر دیا پوری دنیا کے اندر، پورے عالم میں، پوری امت کے اندر۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی پھر کیا ہو گیا، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ واقعی تبلیغ بہت اچھی، تبلیغ کا کام بہت اچھا، لاکھوں کروڑ انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے، ماں بہنوں میں حیا شرم پردہ زندہ ہوا، کتنے ایسے غلط کمائی کرنے والے، حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، سود کے دھندے کرنے والے، بیعت سے پیسے کمانے والوں نے سود اور بیعت سے انہوں نے توبہ کر کے حلال کمائی شروع کر دی۔ پھر آپ جب مانتے ہو اس بات کو کہ واقعی تبلیغ نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا، تو بھئی آپ کو بھی تو کام میں لگنا چاہیے۔ آپ کے چلے کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کو بھی تو دنیا کے ملکوں میں جماعتوں میں جانا چاہیے، آپ کو بھی تو روزانہ اپنی مسجد سے کنیکٹڈ منسلک ہونا چاہیے۔ آپ کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب کا کیا، آپ کے ماہانہ 3 دن کا کیا، آپ کے چلے 4 مہینے کا کیا۔ میرے بزرگوں ہمارا جواب آتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں۔ 4 مہینے کی آپ بات کرتے ہو، 4 دن کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ گھر جاؤ تو گھر کے مسائل، اور باہر نکلو تو باہر کا ٹینشن، رات میں 12 1 بج جاتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے، اور باہر کے پرابلمز نپٹتے سالو کرتے کرتے 1 2 بج جاتے۔ روزانہ گھر والے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے کہ تم رات کو دیر سے آتے ہو، یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں، اور آپ ہم سے 4 مہینے کی بات کرتے ہو۔ پونا والو پھر تو ہمارے اس جواب کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جس کو باہر نہ بچہ، نہ فیکٹری، نہ جاب، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ دکان، نہ کھیتی، نہ باغات، نہ تجارت، نہ منڈی، وہ اللہ کے دین کا کام کرے۔ ایک بات ہمارا عملہ اچھی طرح سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی عقیدت، اس سے محبت، اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا ہے، اس رب کی قسم وہ اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دے گا۔ پھر یہ دین کو نہیں چھوڑے گا، دین اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ اس